ٹھیک بیٹھ جائیے، سب ساتھی بیٹھ جائیں. خطبہ ہوتا ہے بہت سنیں سب دھیان کے ساتھ، بیٹھ جائیں سکون کے ساتھ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لم يستضعف بلسانه فإن لم يستضعف بقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ دنیا کا قانون ہے، دنیا کا دستور ہے کہ انسان جس لائن میں محنت کرتا ہے اس لائن نبی کا یقین اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. آپ زمیندار سے پوچھیں ڈاکٹری کس طرح ہوتی ہے، وہ کہے گا مجھے معلوم نہیں. آپ ڈاکٹر سے پوچھیں زمیندار کیسے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں. ہر آدمی کو اس لائن کی خبر ہے جس میں اس کی محنت، اس کا وقت لگ رہا ہے. مسلمان دین سے ناواقف اور دین سے جاہل اور دین سے کامل کہ اگر تعین دعا سے حاصل نہیں ہو سکتی تو وہ دین جس سے اللہ کو محبت ہے وہ بغیر محنت سے دعاؤں سے کیسے حاصل ہو جائے. اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن اور حدیث اس بات کو بڑی قوت سے کہتے ہیں کہ مسلمان کے اپنے دین پر قائم رہنے کا جو ایک واحد بنیادی سبب ہے وہ دعوت اللہ ہے. اپنے آپ کو سماج میں، اپنے آپ کو معاشرے میں، اپنے آپ کو سر سے لے کے پیر تک سنت کے لباس میں، اپنے آپ کو واجبات اور فرائض کے ادا کرنے میں، اپنے آپ کو اللہ اور عبادت دونوں کو مسلسل جمع رکھے گا. جو دعوت اور عبادت کو مسلسل جمع رکھے گا اس کے اندر اس بات کی جرأت پیدا ہوگی کہ وہ کہے گا قانون کے مقابلے میں مسلمان ہوں، میں یہ لباس نہیں چھوڑ سکتا، میں مسلمان ہوں، میں داڑھی نہیں کٹا سکتا، میں مسلمان ہوں، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، میں مسلمان ہوں. مسلمان کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ آپ کوئی قوم مسلمان بن کر رہ جائے اور وہ کہے ہم مسلمان قوم ہیں. نہیں، مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرائض سے لے کر معاشرے کی سنتوں تک اپنے حلیے سے، اپنے عمل سے ظاہر کرے کہ میں مسلمان ہوں. میرے دوستوں، عزیزوں، امت میں جو بے دینی ہے اس کی دو بنیادی وجہ ہے. یا اللہ کے غیر سے محبت ہے، یا اللہ کے غیر کا خوف، اس کا تاثر ہے. اور ان دونوں چیزوں کے دل سے نکلنے کے لیے قرآن نے جو شرط لگائی ہے وہ قرآن نے دعوت کو شرط قرار دیا ہے کہ اگر اللہ کے غیر کا تعصب نکالنا، اپنے دل سے نکالنا چاہتے ہو تو تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کا دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاؤ. قرآن نے صاف اعلان کیا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کے دین کے پیغام کو لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں. اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں، اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دے گا. یہ بالکل میں قرآن کی آیت کا صاف ترجمہ کر رہا ہوں کہ دوسروں تک بذات خود دین کی دعوت پہنچائے بغیر
میں اللہ کی قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمان دین پر باقی نہیں رہ سکتا، چاہے اسے دینی معلومات بھی کتنی ہو، یہ دین پر باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اپنے دین پر استقامت، اپنے دین بے صلابت، اپنے دین پر آدمی کا بڑی بڑی حکومتوں اور قوانین کے مقابلے میں مسلمان کے دین پر جمنا، 100 بار اللہ کی قسم کھا کر تم سے کہتا ہوں، صرف اور صرف دعوت پر موقوف ہے۔ آپ چاہے اس کو مبالغہ کہیے، چاہے آپ اس کو جو ہے غلو کہیے، یا آپ کی بکواس ہے، اس لیے کہ آپ نے کبھی قرآن حدیث کو غور سے پڑھا نہیں ہے۔ یہ بالکل اٹل ہے فیصلہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت کو اپنائے بغیر مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ یا تو یہ داعی بن کر رہے گا یا مدعو بن کر رہے گا، یا تو یہ باطل کو دعوت دے گا حق کی طرف۔ اگر یہ خدا کی قسم یہ کام نہیں کرے گا تو یہ باطل کی دعوت کا لبیک کہے گا اور یہ باطل کی دعوت کو قبول کرے گا۔ یہ میں بالکل آپ کو پکی ٹھکی بات قرآن حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں تبلیغ میں نکلنا سے دین سیکھنے کے لیے؟ سوچیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت دینا دین سیکھنے کے لیے؟ دعوت، اللہ اکبر، اس سے بڑی مسلمان کے پاس کوئی دفاعی طاقت نہیں ہے۔ سب سے بڑی دفاعی طاقت اگر مسلمان کے پاس ہے تو وہ اپنے دین کی دعوت ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں بھی باطل کو مغلوب کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ملتی ہے قرآن حدیث میں کہ مسلمان اپنے دین کی دعوت پر قائم تھا۔ اس لیے ساری اقوام باطلہ جھکی ہیں ان کے سامنے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن نے شرط لگا دی ہے، میں تو آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں، قرآن نے شرط لگا دی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اگر تم اس کے دین کے داعی ہو، میں ترجمہ کر رہا ہوں جس طرح قرآن کا حضور غور سے سنو، اگر تم اس کے دین کے داعی ہو تب تو وہ تمہاری مدد کرے گا باطل کے خلاف، اور تمہیں تمہارے قدموں کے دل پر جمائے رکھے گا۔ یہ میں جو کہہ رہا ہوں مولانا صاحب کا ایک ملفوظ ہے، ہاں فرماتے تھے اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا شخص دیندار تو ہے، دیندار تو ہے، دین کا مددگار نہیں، دین کا مددگار نہیں ہے، یہ دیندار ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سارے فرائض پورے کرتا ہے، سارے واجبات پورے کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی گناہ بھی نہ اس سے ہو اور یہ ساری سنتوں کا اہتمام کرے، مکمل نیک آدمی ہو، دیندار ہو۔ مجھے سمجھتے کہیے کہ یہ آدمی دیندار ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے۔ مدد تو موقوف ہے دین کو دنیا میں قائم کرنے پر۔ اس لیے اس بات پر سب غور کریں کہ مسلمان کے پاس اگر یہ دعوت کی دفاعی طاقت نہیں ہے تو پھر باطل اس کے معاشرے پر بھی غالب آئے گا، اس کے فرائض پر بھی غالب آئے گا، اس کے پورے دین پر غالب آ جائے گا۔ مسلمان یہ کہ دین چھوڑ دے گا کہ کیا کریں، نہ حالات ہیں، نہ ماحول ہے، نہ ہماری حیثیت ہے، نہ ہمارے اندر طاقت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کہیں جا نہیں سکتے اور یہاں دین پر چل نہیں سکتے۔ لہذا یہ غیبی ان تمام مددوں سے بالکل محروم ہو کے رہ جائے گا جو کبھی مدد دعوت پر نازل ہو۔ آپ چاہیے کہ صحابہ کی سیرت پر غور کریں کہ جب تک یہ امت اپنے کی دعوت کو لے کر پھرتی رہی، یہ بادشاہوں سے اس طرح بات کی کسی غلام سے بات کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ دعوت ہے اصل بنیادی فریضہ اپنے پر استقامت کا، جس کا خاصہ یہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ملتا ہے کہ جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو باعتبار کمال کے، باعتبار حقیقت کے، اس کی دعوت دوسروں کو دو۔ یہاں تو ایک جہالت اور ایک بے وقوفی عام ہو گئی ہے لوگوں میں کہ جو آدمی عمل نہ کرے وہ دعوت نہ دے، کیونکہ وہ خود عمل نہیں کرتا، دعوت کیسے دے گا؟ اور قرآن کو غلط سمجھنا، غلط بیان کرنا اور اسے دلیل بنا کر پیش کر دینا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیا آپ اس کام کو کرتے نہیں، اسے کہتے کیوں ہو؟ دیکھیے تو صحیح
یہ کہنا جس کام کو آپ کرتے نہیں اسے کہتے کیوں ہو، یہ بالکل علماء نے لکھا ہے، یہ ایسا ہے جیسا کوئی آدمی نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ بھی چھوڑ دے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو کیا روزہ بھی نہ رکھے؟ کہ بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے روزے کیوں رکھتے؟ پہلے آپ نماز تو پڑھیے پھر روزہ بھی رکھ لیں گے؟ نہیں، نماز چھوڑنا مستقل گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا مستقل گناہ ہے۔ اس طرح علماء نے لکھا ہے کہ عمل نہ کرنا مستقل گناہ ہے، دعوت نہ دینا مستقل گناہ ہے۔ کہاں کوئی یہ کہہ دے کہ میاں پہلے آپ عمل کریں پھر دعوت دیں؟ نہیں، دعوت مستقل ایک فریضہ ہے، نماز پڑھنا مستقل ایک فریضہ ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن کسی کو نماز کی دعوت دیتا ہے تو اس کے ذمہ دعوت دینا اتنا